ایڈوکیٹ منور گندل صاحب، پریزیڈنٹ بار ظہور احمد گندل صاحب، سیکرٹری بار فراست علی گندل صاحب، ان کا بھی کافی تعاون جو یہاں پر آئے، انہوں نے بھی جو کافی سپورٹ کیا. تو اس میں ہم نے پوری محنت سے کام کیا. ہم نے وہ نقب زن جو کہ اصلی نقب زن ہیں، جنہوں نے واقعی ہی وہ تالے توڑے ہیں، واقعی وہ انٹر ہوئے ہیں، واقعی انہوں نے وہ سامان چوری کیا جو آپ کے سامنے برآمد ہو چکا ہے، مدعی ہیں، انہوں نے شناخت اس کو کر لی ہے، ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے. ان سے ٹوٹل 100% ہم نے مال مسروقہ برآمد کیا ہے، اور 100% جو اماؤنٹ انہوں نے وہاں سے چرائی تھی وہ بھی ہم نے جب برآمد کیا. تو یہ ملزم جو ہے ہمارے پاس ہے وہ موجود ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. آپ ان کا انٹرویو کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کیا وہ یہاں سے پریس کانفرنس فری ہو کے بعد میں جو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو بتانے کا، بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عام پبلک ہے اس کے جان و مال کا تحفظ ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں. اور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ جہاں پہ کوئی جرم ہوتا ہے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ڈی پی او صاحب انور شیخ ٹنگرا صاحب کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹ میرے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں، اس پہ ہم محنت کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات سے وہ ہماری محنت کے صدقے، ہماری نیک نیتی کے صدقے ہمیں اس میں کامیابی دیتی ہے. اور اس طرح جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے اس کی داد رسی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو وہ پاسبل ہوتی ہے. تو دوبارہ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دوست جو وہ تشریف لائیں. اور صدر بار ڈسٹرکٹ مانڈی بہادر ان کا بھی ظہور احمد گندل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائیں. سیکرٹری بار فراست علی گندل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ یہ تشریف لائیں. چونکہ منور گندل صاحب بھی جب وہ ایڈوکیٹ ہیں، مطلب سرونگ ہیں، اس وجہ سے ظہور صاحب ان کے امراض تشریف لے کے آئے، سیکرٹری باہر جائیں ان کے امراض تشریف لے کے آئے، اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ. میں دعوت دوں گا صدر بار ظہور احمد گندل صاحب کو کہ وہ پولیس ورک کے بارے میں یا پولیس نے جو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ منور گندل صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کی اس چوری کے نقد دینے کے بارے میں جو محنت کی ہے اس کے بارے میں اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ تفصیلات آپ کو ایس ایچ او صاحب نے بتا دی ہیں کہ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ، ایکس ممبر پنجاب بار کونسل چوری منور اقبال گندل صاحب کے گھر یہ جو واردات ہوئی چوری کی، تو اس میں جب بھی ہمیں پتہ چلتا تو ہم نے فوراً جو ہے وہ چوئی صاحب نے رابطہ کیا ایس ایچ او صاحب سے اور ڈی پی او صاحب سے. تو انہوں نے بلا تخیر وہاں پہ جا کے موقع پہ جو کارروائی ہے ساری فینسنگ جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں کر کے تو ایف آئی آر درج کی اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا اور ود ان ایک ایسی ٹیم تشکیل دی کہ جس نے ان کی سربراہی میں ایس ایچ او صاحب کے میں جس نے ود ان اے ویک جو ہے وہ یہ اس کو ٹریس کر لیا، ملزمان کو ٹریس کر لیا، ان کو پکڑ لیا اور یہ جو برآمدگی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ اس برآمدگی بھی کر لی. تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ ایسے ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر جو ہیں وہ ہماری ضرورت ہیں. اور ان کے ہم انتہائی ایس ایچ او صاحب کے اور ڈی پی او منڈی بہاؤالدین کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بھائی، ہمارے کولیگ چودھری منور اقبال گندل صاحب کی جو واردات ہے اس کو جاں فشانی سے محنت کر کے اس طرح ٹریس کیا اور ملزمان کو بھی اور ان کو ان سے ریکوری کی اور ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، سیکرٹری بار فراست علی گندل صاحب، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اگر اپنے خیالات کا اظہار پولیس ڈپارٹمنٹ یا یہ جو ان کے سامنے سینیریو موجود ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو وہ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کچھ دن پہلے جو رابطہ ہوا تھا ایس ایچ او صاحب سے اس چوری کے حوالے سے، تو
ہم نے دیکھا ہے ایس ایچ او صاحب جو ہے نا انہوں نے دن رات محنت کی ہے اس کیس میں، اور دن رات محنت کر کے ود ان 1 ویک یہ ہر چیز ریکور کی ہے. یہ نہیں ہے ایک جو ہے نا پینسل بھی جو سے اٹھائی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایس ایچ او صاحب نے ریکور کی ہے. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. ایسے ینگ اور جو ہے نا فریش ایس ایچ او سارے تھانوں میں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ جو کرائم کی جو ہے نا وہ روک تھام کی جا سکے. تو اور ہم ڈی پی او صاحب کے بھی انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے ایسے فریش ایس ایچ او تھانے میں لگائے ہوئے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں معزز ایکس پریزیڈنٹ بار منور گوندل صاحب اور ان کی خدمت میں باس ہے اگر وہ اس سارے سینیریو کے حوالے سے اپنے خیالات کہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ اس کیس کے مدعی بھی ہوں، کمپلیننٹ ہوں، اور تمام مراحل جو ہیں وہ اگرچہ میری بار میرے بھائی میرا صدر میرا سیکٹری ہر لمحہ ہر پریشانی میں یہ خوبی ہے وکلا میں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور بار تو ظاہر میں بار کا حصہ ہوں، بار میرے ساتھ ہے، اور لیکن میں اس حوالے سے چونکہ تمام جو مراحل اس میں سے گزرے ہیں اس میں سے ذرا کنسرن تھا. تو پہلے تو جس دن میں نے یہ مجھے پتہ چلا میں گھر آیا، آگے یہ سارا سینیریو تھا، گھر چوری ہو چکی تھی ٹوٹے پھوٹے، بلکہ شاید بھی میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں شاید یہ بھی رات کو ادھر میرے پاس گئے. تو میں نے ایس ایچ او صاحب کو رابطہ کیا. تو پہلی تو میں ان کی یہ میں شکر گزار ہوں کہ ہارڈلی میرا خیال جب میں نے فون کیا تو اس کے بعد ایس ایچ او تھانہ سول لائن میرے پاس 5 منٹوں کے اندر پہنچ چکے تھے. 5 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ 5 منٹ مجھے ٹائم چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے میری خرم بھائی کے ساتھ کوئی مشافہ نہیں تھی، کوئی پرسنل ظاہر میرے ایس ایچ او تو میں نے رابطہ کیا. تو ود ان 5 منٹ یہ میرے گھر پہنچی. انہوں نے جا کر ساری جائے وقوع جائے واردات دیکھی، کچھ سنیپس وغیرہ بھی ساتھ ان کے تھے اور سٹاف نے بنائی. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کو بھی بتایا کہ یہ پوزیشن ہے. کچھ تھوڑی دیر کے بعد ڈی پی صاحب کا بھی مجھے فون آ گیا. انہوں نے کہا کہ گون صاحب آپ پریشان نہیں ہو، ہم ترجیح بنیادوں پر ہر کرائم ہی ہم ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا فرض ہے، آپ پریشان نہیں ہوئیے، انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے. تو اس کے بعد ایس ایچ او صاحب نے جو ایک فرانزک کا ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے جس پہ فنگر پرنٹس یا آپ یہ فنگر سارے اٹھانے ہوتے ہیں، وہ ٹیم ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ گجرانوالہ سے اس نے آنا ہوتا ہے. اسی رات کو 11 بجے، بلکہ شاید یہ ان کے کرائم سین کا جو ڈیوٹی ہے یہ چلے گئے، انہوں نے جا کر کرائم سین کو پریزرو کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں. میں اس دن محمود صاحب کے وہ تھا جنازے میں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں ایسے ہی ہوں جیسے میں مدعی ہوں آپ کی جگہ پر. شاید نے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، میں ٹیم آئے گی، ہم نے 5-6 گھنٹے یہاں ورک کرنا ہے. تو صبح 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے وہ کارروائی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیا کہ کارروائی مکمل ہے. اس کے بعد ایف آئی آر ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جرم کی تلاش اسی طرح ہی ہونی چاہیے، کرائم کی اور مجرم کی بھی. لیکن یہ میرے کیس میں ذاتی طور پر اس کے بعد جو انصر بٹ اور اعظم بھائی، یہ بھی انصر تو خیر میرا آئیو ہے اس کیس کا، اعظم نے بھی ہر مرحلے پر میرے ساتھ، اور جو ہمارے محرر ہیں وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. بڑا خوشگوار سا تعارف کرم میرا ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ عادل بہت اچھا، بڑی اچھی نیچر کا ہے، وہ چھوٹا بھائی ہے. اس نے بھی یعنی کسی نے یہ اس تھانے میں نہیں دیکھا کہ اس کیس کا آئیو فلاں ہے تو وہ جائے. جب بھی مجھے پولیس کی ضرورت پڑی ہے، جب انفارمیشن شیئر کی ہے، جب ہم مل کے کوئی آپریشن کیا ہے، تو پولیس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک ذمہ داری یہ کیس کی فلاں ایک بندے، ایس ایچ او صاحب سے لے کر ہر آدمی نے اس کیس میں ایسے دلچسپی لی ہے جیسے ایک ٹیم 11 بندوں کی کھیلتی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے اس پورے تھانے کا. ایس ایچ او صاحب کی قیادت میں یہ ٹیم ورک ہے جس کا نتیجہ آپ کے سامنے.
کیونکہ ایک اگر ذمہ داری جب ایک کسی آئیو میں کسی محترم کے سپرد کر کے باقی تھانہ اگر اس میں دلچسپی نہیں لیتا، اس کے ساتھ کوآپریشن نہیں آپس میں بنتی، تو مشکل ہو جاتا ہے ایک بندے کے لیے۔ میرے کیس میں کم از کم اس تھانے میں خرم صاحب نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو یہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے تھانے سول لائن، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر کس کو دی گئی ہے، تو ایک پوری ٹیم کی طرح ان کی قیادت میں ان کے جو جتنا سٹاف ہے اس نے کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ صدر صاحب نے اس کے لیے ایک ویک کا لفظ استعمال کیا، میرا خیال ہے اس سے بھی اندر ہم نے ویک بھی نہیں ہوا تھا۔ تو نہ صرف اب مال برآمد ہوا رسا گیروں سے، بلکہ چور بھی پکڑے گئے جو مین کلپرٹ تھے، جنہوں نے میرے گھر میں نقبزنی کی، جو میرے گھر میں داخل ہوئے، تو وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو برآمد کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس میں کیش بھی کافی ریکور ہوئی ہے، اس کے بعد جتنا سامان تھا وہ بھی ریکور ہو گیا آپ کے سامنے۔ اور جنرل میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کسی تھانے میں بیٹھ کر کسی یہ اس قسم کی تقریب ہے اس میں بیٹھ کے بات کرنے کا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ پہلے کیسی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بطور مدعی میں، یہ پریس والے سارے میرے بھائی ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں نے یہاں اتنا ٹائم گزارا ہے منڈی بہاؤالدین میں، سیاست بھی کی ہے، وکالت بھی کی ہے، تو یہ جینونلی جتنی برآمدگی اس میں ہوئی ہے وہ جینون برآمدگی۔ اور تھینکس گاڈ، بلکہ میں نے ایس ایچ او صاحب کو کہا، میں نے کہا جو میرا یو پی ایس ہے نا اس کے اوپر وہ ٹھیک ہونے گیا تھا، تو اس کے اوپر وہ فیصل الیکٹرانکس والا ہے، وہ شفقت آباد محلے کی گلی میں اس کا گھر، تو وہ اوپر چٹ لگاتا ہے۔ میں نے کہا جس دن وہ برآمد ہوگا نا اس پہ میری چٹ لگی ہوگی نام کی، تو وہ ابھی شاید آپ کو دکھایا بھی جا سکتا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے، پرانا سا کاغذ ایک لگا ہوا اس پر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو جنرلی ایک ایک چیز جو میرے گھر سے یہ لے کے گئے تھے وہ پولیس نے برآمد کی ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اس ٹیم کا جس کا کپتان خرم ہے، اور ڈی پی او صاحب نے بڑی دلچسپی لی، بلکہ عید والے دن میں اپنے گوجرا دارا میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈی پی او صاحب کا مجھے وہاں فون کیا، تو اس دن بھی اس کیس پر انہوں نے مجھ سے بات کی، کہتے ہیں عید مبارک بھی کہنی تھی، اور آر پی او صاحب تک بہت، یہ نہیں پورا پولیس ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیولی، آر پی او صاحب بھی آن بورڈ تھے اس معاملے میں، اور ڈی پی او صاحب بھی آن بورڈ تھے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی فارمل کارروائی نہیں ہے، یہ حقیقت میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس نے بہت اس کیس میں آؤٹ پٹ دی ہے، اور اللہ کرے اسی طرح ٹیم ورک اور اسی طرح کی قیادت جو ہے تھانوں میں ان کے اندر یہ اسٹاف، تو میں ہر بندے کا شکر گزار ہوں، خرم کا، ان کی پوری ٹیم کا، پورے اسٹاف کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی تعاون سے، کیونکہ جب چیز منظر گھومتی ہے نا، یہ نقصان تو چلے 6 مہینے کے بعد مجھے نہ یاد رہتا کہ میرے گھر میں یہ چیز نہیں آئی جانی تھی، اللہ کا کرم تھا، لیکن جب چیز جاتی ہے تو ساتھ ایمان لے جاتی ہے۔ جو ہمارے بزرگ باتیں کر کے گئے نا وہ قرآن کی آیتوں کی طرح سچی، کہ جب چیز گمتی ہے تو ساتھ بندے کا ایمان گم جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار میرے کسی دوست نے نہ کروا دیا، میرے کسی سابقہ ملازم نے نہ کروا، میرے کسی پڑوسی نے نہ کروا دیا۔ میں چونکہ انہوں نے بتا دیا جب میری کوآرڈینیٹر پنجاب کی ڈیوٹی ہے، میں تھوڑا میرا ٹائم لاہور گزرتا ہے، تو گھر تو میرا بند تھا، تو اس لیے مجھے تھا کہ لوگوں کو پتا تھا اس نے عید پہ آنا ہے، میرے دوستوں کو بھی پتا تھا کہ اس نے اب عید پہ آنا ہے یہاں پر۔ وہ تو راجہ صاحب کا مرڈر ہوا، وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، تو میں اس وجہ سے محمود چونکہ بھائیوں کی طرح تھا، مجھے آنا پڑا ود فیملی، تو آگے مجھے پہلے پتہ چل گیا، ہو سکتا ہے میں عید پہ آتا تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن جتنی بھی لیٹ ہوئی نیگلیجنس میری جانب سے تھی، میں سیکورٹی کا بندوبست نہیں پراپر کرا۔ میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا اس حوالے سے کہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم یہاں پر نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ بندوبست پیچھے ہونا چاہیے یہاں سیکورٹی کو، تو اللہ کرے گا میں بھی احتیاط کروں گا، لیکن کم از کم میری چیزیں اور چیزوں سے قیمتی میرا ایمان لوٹا دیا خرم اور اس کی ٹیم نے، اس کے لیے میں سب کا تھینک یو سو مچ۔ اچھا خرم صاحب یہ بتا دیں کہ ان سے مزید جو ہے وہ کسی کو ریکوری ہوئی ہے، مطلب کسی اور علاقے میں انہوں نے کارروائیاں کی ہوں، ان چوروں نے کسی اور علاقے میں کوئی کارروائیاں مانی ہیں، کوئی ان کا انٹروگیشن چل رہی ہے اس حوالے سے؟ یہ بیسیکلی جو ہے یہ جوڑی کی صورت میں یا 2-3 لوگ اکٹھے ہو کے، 2 ہیں تو 2 اکٹھے ہو کے چل پڑتے تھے۔ ان کا طلب یا وہ تحصیل ملک وال سے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اگر یہ نکلے ہیں، موٹر سائیکل پہ نکلے ہیں یا بائی پاس اگر منڈی میں آ گئے، تو وہاں پہ جہاں پہ اتریں گے، اسٹاپ پہ اتریں گے، وہاں پہ قریب ترین جو گلیاں ہیں ان گلیوں میں یہ ریکی سٹارٹ کر دیں گے۔ ریکی کا مطلب ہے کہ
کہ چلتے پھرتے انہوں نے چیک کرنا ہے کہ کس مکان کو، جو اچھا مکان ہو، کوٹھی ٹائپ ہو، جس کو تالے لگے ہوئے ہیں، لاک لگے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اسپیسیفکلی منڈی شہر نہیں، اس میں تحصیل ملکوال کے ایریا، تحصیل پھالیا کا ایریا، تحصیل منڈی کا ایریا، مطلب پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں پہ ان کا ذہن صبح بن گیا کہ آج اس سائڈ پہ ہم نے جانا ہے، تو ان کے پاس اگر بائک ہے تو ویل اینڈ گڈ، بائک اگر نہیں ہے تو انہوں نے ویگن پہ یا بس پہ بیٹھنا ہے، لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا ہے۔ جہاں پہ جس اسٹاپ پہ اتریں گے وہاں پہ جو آبادی ہے اس آبادی میں یہ چیک کریں گے کہ کس گھر کو، مکان کو، کوٹھی کو، مطلب جو تھوڑی سی سمجھ لے کہ اچھا گھر ہے، کوٹھی ٹائپ جو گھر ہے جہاں سے ان کو قیمتی سامان ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس کو یہ پریفرنس میں لے کے آئیں گے۔ اس کو اگر تالے لگے ہوئے ہیں تو یہ انہی گلیوں میں آگے پیچھے کہیں پہ بیٹھ کے ٹائم گزاریں گے، شام کا، رات کا ویٹ کریں گے۔ جب شام کو، رات تک کوئی بندہ نہیں آئے گا، ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ اس گھر میں جو گیا ہوا ہے وہ شاید نائٹ سٹے ادھر ہی کرے گا جہاں پہ بطور گیسٹ کو گیا ہوا ہے، تو اس گھر میں یہ وہاں پہ جب وہ تالے توڑیں گے، تالے توڑ کے یہ وہاں پہ واردات کریں گے، قیمتی سامان چوری کریں گے، وہاں پہ جو بھی نقصان ہوگا وہ اس کا کریں گے۔ تو ان کا طریقہ واردات جو ہے یہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ انہوں نے مائنڈ بنا لی ہے، جس سائڈ کی ان کو بس مل گئی ہے جس پہ بیٹھ گئے ہیں، یا راستے میں جدھر ان کا وہ موڈ بن گیا، لیکن پورے ڈسٹرکٹ میں یہ گھومیں گے۔ تو کس طرح آپ ان تک پہنچ گئے؟ یہ بیسیکلی جہاں پہ انہوں نے واردات کی ہے وہاں پہ کچھ جو ہے وہ جگہوں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں ان کو میں واقعتاً جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے اس سی سی ٹی وی کیمرا جو کہ انہوں نے، جس طرح ایک ہے نا آپ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، آپ اس گھر کا روشن دان رکھتے ہیں کہ تاکہ اس میں جو ہے وہ ہوا کا آنا جانا ہو، ٹھیک ہے، فریش ایئر جو ہے وہ وہاں پہ ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ نظریہ رکھ لیں کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی، یہاں سے جو ہے وہ مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز آئے گی، آپ اٹھیں گے، تو نظریہ آپ کا چینج ہو گیا کہ اذان کی آواز کے لیے آپ نے روشن دان رکھا ہے، لیکن وہاں سے کیا آ رہی ہے، وہاں سے وہ ہوا وغیرہ بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح سیم لائٹ جو ہے وہ جس گھر میں یا جس بندے نے اپنی دکان پہ، اپنی گلی میں، اپنے کاروبار کے باہر کیمرہ لگایا ہوا ہے اپنے کاروبار کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کی سیکیورٹی کے لیے، وہاں پہ اگر کسی ساتھ ہمسائے کی، وہ ہمسایہ جو ڈیزرونگ نہیں ہے کہ وہ خود سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کرے، اگر اس کیمرے کے ذریعے اس کی واردات ٹریس ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو سیم یہاں پہ بھی جو ویسے ہوا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے واردات کیا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز تھوڑے سے فاصلے پہ تھے، اس پہ ہم نے ورک کیا ہے، ورک کر کے ہمیں ان کا تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے، اس کو ہم ٹریس بیک کرتے کرتے ہم ان کا کیا۔ منور اقبال گوندل صاحب کے علاوہ اور لوگوں کا بھی مال ان سے برآمد ہوا ہے اور وارداتیں بھی انہوں نے تسلیم کی ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کی ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ نیچے جو سامان پڑا ہوا ہے جس میں جو ہے وہ واٹر پمپ زیادہ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ واردات میں جتنا مختصر ٹائم لگے۔ اب ایک واٹر پمپ ہے، اس کو کھولنے کے لیے وہ تو ایسے گزرتے بھی آپ چند سیکنڈ میں جو اس کو کھول کے آپ ایزیلی اس کو جو اٹھا کے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ منور اقبال گوندل صاحب وکیل بھی ہیں، سابق صدر بھی ہیں، تو کیا اس لیے جو ہے ان کی واردات پہ زیادہ زور دیا گیا؟ کیا جو عام شہری اگر اس کے گھر واردات ہوتی ہے تو اس پہ بھی اتنی پولیس جو ہے ورک کرے گی یا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہر چھوٹی سے چھوٹی واردات جو ہے وہ پولیس کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ایک بڑی واردات ہے۔ ہر ایک جو شہری ہے اس میں ایک اور بات ہے، ابھی ہمارے جو آئیو ہیں، ہمارے آئیو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 392 ڈکیتی ہے، اس ڈکیتی میں بھی ہمارے پاس جب وہ ملزم سے جب وہ ریکوری ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس وہ مدعی موجود ہے، اس پہ بھی موٹر سائیکل اس کا چھینا گیا تھا اور نقدی چھینی گئی تھی، تو اس کا موٹر سائیکل بھی ریکور ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس سے جو نقدی چھینی گئی تھی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہر واردات کو ہمارا فوکس ہوتا ہے، اس میں کچھ واردات جو ہیں وہ تھوڑا جلدی ٹریس ہو جاتی ہیں، کچھ چند دن بعد ٹریس ہوتی ہیں، لیکن اس میں پوٹینشیل میں یا اس میں ذمہ داری میں یا احساس میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ انشاءاللہ چھوٹی سی چھوٹی واردات بھی اتنی ہیں جتنی بڑی ہے۔ اللہ کرے جی تمام افسران جو ہیں وہ آپ کی طرح ہی کام کریں اور
اسی طرح جو ہے وہ سارے جو معاملات ہیں وہ حل ہوتے رہیں. جی آمین. بہت شکریہ تمام دوستوں کا، پریزیڈنٹ بار، سیکرٹری بار، منور صاحب، تمام میڈیا والے دوست ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی گرمی میں اور اتنے جب دوپہر کی اس گرمی میں آپ لوگ جب تشریف لائے، بہت شکریہ.